نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل متاع الدنیا قلیل صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہنا سچ سننا سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، قرآن عرض تے اسلام میں غلبہ عطا فرمائے، امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن واسطے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، ہر زیبے کو قرآن کریم دی جڑی آیا کریمہ سورہ نساء دی 77ویں آیا پاک مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ ان دے وچ رب سنے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوکاں نوں فرما دیو کہ اگر تسی انہاں لوکاں نوں فرما دیو کہ دنیا دا مال و اسباب بہت ہی تھوڑا ہے۔ یہ رب سونا انسانوں کو دسنا چاہتا ہے کہ دنیا جڑی فانی ہے، دنیا دی ہر چیز فانی ہے، بے وفا ہے، دغا باز ہے، انسان نو اللہ دی راہ تو ہٹاؤن والی ہے۔ اللہ سونے اور اللہ دے بندیاں درمیان نور و ظلمت 70,000 پردے اور بے شمار حجابات ہے، جس سب تو بڑا حجاب انسانی نفس عمرہ ہے۔ یہ نفس عمرہ بہت بڑا شیطان فرعون اور یزید ہے انسان دے اندر۔ انسان اپنے بدعمالیاں دی وجہ نہ اس نفس نو عمرہ بناؤں گا، جدوں کہ انسان پاکیزہ نفس لے کے دنیا تے آندا ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا، بدعمالیاں نے انسان غلیظ کر لیندا، جدوں گندا ہو جاندا تے نفس نو مارا کیا جاندا۔ اس گندے نفس اندر پھر گندیاں خواہشاں پیدا ہوندیاں جنہیں دنیا دی طلب دیاں، اللہ سونے دی طلب کمزور ہو جاندی ہے اندر۔ یہ نفس ہمارا انسان دنیا دی محبت مبتلا کردا ہے تے دنیا دے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات مختصر چند حدیثاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ دنیا مردار و طالب کتے رہیں، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا دی محبت ہر فساد دی جڑ ہے اور دنیا کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے۔ طالبان دنیا جنہیں ہے اللہ سنو تو دور ہے، جب تک انسان دنیا عقبہ دی طلب چو نہیں نکلدا، انہاں دی قید چو ماسو اللہ دی قید چو آزاد نہیں ہوندا، کدے بھی طالب مولا نہیں بن سکدا، نہ ہی رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکدا، نہ ہی رب سونے دی دیدار نہ رب سونے دا دیدار حاصل کر سکدا ہے اور نہ ہی کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکدا ہے۔ نفس تو بعد جڑا سب تو بڑا حجاب ہے وہ دنیا یہ طلب رغبت ہے، جہدے بارے حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ دنیا ڈھونڈن والے کتے تے در در پھر حرانے ہو، پھر آپ فرماندے کہ ادھی لعنت دنیا ہوتے ساری دنیا داراں ہو، پھر اگے فرماندے کہ یہ دنیا زن حیض پلیتی ہرگز پاک نہ تھی وے ہو، یعنی دنیا دا محب کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو دنیا بہت گندی چیز ہے، اس تو نکلنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک انسان دنیا دی محبت چوں نہیں نکلدا، خواہشات نفسانی نو لا دی تلوار نہ ذبح نہیں کردا، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اثبات حاصل نہیں کردا، حق الیقین سلطان الذکار فنا فی توحید دا کمال حاصل نہیں کردا، کدے بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو انسان کو چاہیے کہ سچے شاکان مولا علوم نبوت دے وارث صحیح العقیدہ مردہ نفس زندہ دل سرفروش بت شکن نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دشمن
علماء مشایخ دی صحبت چ حاضر ہوئے، کیونکہ وہ لوگ جڑے خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشورے، کرسی، شغل خلق چوں قلباً نکلے ہوئے نے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب، صحبت، مائیت، حضور اور حضوری ہی رہندے نے۔ انہاں لوکاں دی صحبت بہت بڑا انعام اللہ سونے دا، انہاں دا دیدار بہت بڑا انعام ہے۔ تائیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی کہ انہاں اللہ والیاں دی ایک لمحے صحبت 100 سالہ عبادت بے ریا عبادت تو بہتر ہے۔ اگر اللہ کو بیٹھنے دل کرے نا لوگوں کو بیٹھو۔ صورت پیر کامل ذل اللہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، پیر دا چہرہ جڑا اللہ پاک دے نور دا عکس ہے، جنہیں پیر نو دیکھ لیا انہیں اللہ نو دیکھ لیا، تو جنہوں اللہ والے صحبت نصیب ہوگی سمجھ لو اللہ انہوں نے راضی ہو گیا، تو انہوں نے ضرور راستہ ملے گا اللہ دی بارگاہ جان دا۔ تو جڑے شخص اللہ والے تو دور ہے سمجھ لو اللہ سونا انہوں نے ناراض ہے۔ تو سچے اللہ والے یہ انہوں دی گل ہو رہی ہے، 2 نمبر نہیں، 2 نمبر دا بے شمار ہے۔ آج کل تک گمراہ جہنمی فرقے نے بھی پیری مرید دا کاروبار شروع کیتا ہے، جنہیں بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں کہ دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر۔ الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری، میراث میں آئی ہیں انہیں مسرت ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے اقاموں کا نشیمن، نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، یہ لوگ صرف روحانیت دی آڑ دے وچ دنیا دا مالو کٹھا کر رہے ہیں، حالانکہ درویش تا کدے جمع تما دے پاسے جاندا نہیں، جو کچھ اللہ پاک نعمت دندا ہے وہ دکھی انسانیت خرچ کر دے بلا امتیاز، رنگو نسل مذہب و ملت سب انسان دا بھلا کر دے، کدے جمع تما نہیں کر دے۔ لیکن 2 نمبر جڑے آ یہ دین دی آڑ وچ مال بناوندے آ، اس واسطے دین فروشیاں کر دے آ۔ تو سب عرض کر رہا سگا کہ رب سونے نے فرمایا کہ دنیا دا مال و اسباب بہت تھوڑا ہے، یہ محبت تو بچو، نفس شیطان دنیا ماسو اللہ شیطان دے بنائے نصاب نے جنہیں گمراہ فرقیاں دے بنائے تبلیغی نصاباں تو الگ ہو کے قرآن و سنت نو نصاب زندگی بناؤ، یہ اللہ دا نظام بنایا ہے، یہی نصاب ہے اللہ دی بارگاہ تک لے جاندا ہے تے عمل کرنے والا کامیاب ہوندا ہے۔ تذکرہ اولیاء دے اندر لکھے حضرت خواجہ فرید العطار رحمۃ اللہ لکھ دے نے کہ ایک دفعہ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ نے خواب جو دیکھا کہ ایک حور بہت خوبصورت آپ نو خواب دے اندر آپ نے حور نو دیکھیا، اور وہ حور کہنے لگی کہ اے عتبہ میں تیرے تے عاشق ہے، تو میری خواہش ہے کہ تو دنیا چ کدے بھی اداں دا کام نہ کری جڑا تیرے اور میرے اندر جدائی پیدا کر دے۔ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ حور نو آکھیا کہ میں تو دنیا نو 3 طلاقاں دے چکے ہیں، اور تیرے نال وصال دے وقت کدے دنیا طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں میں دیکھاں گا۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ ایک بزرگ نے حضرت خواجہ حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیا کہ پرانا لباس پاٹا پایا ہوا میلا کچیڑا، تو اس بندے عرض کی تھی کہ بی بی جی تواڈے بے شمار لوگ موت کے دنے، اگر تسی ایک باری حکم فرماؤ تو قیمتی تو قیمتی لباس تھوڑی خدمت حاضر کرنوں تیار نے۔ تو حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مینوں طلبے غیر کولوں اس واسطے حیا ہوندی ہے، غیراں کو منگن دی اس واسطے حیا ہوندی ہے کہ ساری دنیا اور دنیا دی ہر شے دا مالک تو اللہ سونا ہے، اور دنیا نو جنیاں چیزاں اللہ دتیاں یہ تو عارضی ہے، فانی ہے نا، کو انہاں دی اپنی ذاتی تو ہے نہیں۔
تے انہاں کو منگدے مینوں شرم آندی ہے. پھر اسے تذکرہ اولیاء لکھیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ دی خدمت حاضر ہوئے اور عرض کرن لگے بی بی جی تہاڈی طبیعت کس چیز نوں چاہندی ہے؟ آپ خاموش رہی ہیں. تو پھر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں نے درخواست کی تھی کہ بی بی جی میرے حق دعا فرماؤ. تو حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ فرمایا اگر تیرے اندر دنیا دی محبت نہ ہوندی تو نیکی دا مجسمہ ہوندا. حضرت سفیان ثوری عرض کرن لگے کہ بی بی جی یہ تسی کی کہہ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں سچ کہہ رہی ہیں، سچی گل کہہ رہی ہیں، کیونکہ اگر تو ادا نہ ہوندا تے تو کدے بھی کم عقلی دیاں گلاں نہ کردا. اس لیے کہ جدوں تینوں علم ہے کہ دنیا فانی ہے اور فانی شے دی ہر شے ہی فانی ہے، یہ باوجود بھی تو مینوں پوچھنا ہے کہ تہاڈی طبیعت کس چیز نوں چاہندی ہے. اسی طرح ہی ایک شخص ایک درویش بصرے دا حضرت بی بی رابعہ بصری دی خدمت حاضر ہویا تے آپ دی طبیعت درست نہیں سی، آپ لیٹیاں سی، آپ دے سرانے بیٹھا سکا تو دنیا دی شکایت لاپیا کرنا. حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ فرمایا غالباً تانوں دنیا نا کافی لگاؤ ہے، کیونکہ جیڑا شخص جہدے نال محبت کردا ہے وہ ہی ذکر کردا ہے، وہ ہی بہت زیادہ ذکر کردا ہے. کیونکہ اگر تانوں دنیا نال لگاؤ نہ ہوندا تو تسی کدے بھی دنیا دا ذکر نہ چھیڑ دے. اللہ چند واقعات کا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے دنیا کی محبت چ نکل جائیے. نفس و شیطان دنیا ماسو اللہ چو قلباً نکل جائیے. قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کریے. قلباً ذات مولا چ ڈبے رہیے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا ظاہر و باطن نو راستہ کریے تاکہ دل دا آئینہ صاف ہو جائے. کیونکہ جب تک دل دا آئینہ صاف نہیں رہتے اللہ پاک دی افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات نہیں برستے. کیونکہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے یہ تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو. حضرت بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے یا رب اساں تو وقت نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں. حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹن والے فرمان دے یار تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے. یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے. تو غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے. اس واسطے صفا کر دل کے آئینے کو سکندر ہو زمانے کا. نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ. خود رب سونے قرآن حکیم دسیا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں. اللہ سونا تھا اپنی ذات پاک ذات نہ ہر جگہ ظاہر و باطن حاضر و موجود ہے. قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا فصم وجہ اللہ یعنی جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا رخ ہے. تسی کیوں غور نہیں کرتے میں تھوڑے نفساں وچ ہاں. انسان دا مقصد ہے حیات پیدا کرن دا صرف اس اور صرف یہ اللہ سونے نے پیدا کیتا اپنے دیدار واسطے. انسان نو چاہیے دن رات جد و جہد کرے کوشش کرے اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصروف ریاض تو مجاہدات کرے. انہاں کو سبا کے قرب الہی انہیں زیر نگرانی کرے. انہاں کو اسم اعظم اللہ کا قلبی ذکر حاصل کرے تاکہ ولایت دی نعمت ملے. کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکے ہن کوئی نبی نہیں آنا. الحمدللہ جڑیاں روزے الست جڑیاں سعید الفطرت روحاں نے انہاں روزے الست بھی دل دی گہرائیاں چو زبان دے نال دل دی گہرائیاں چو بلا کیا سکا. خدا مست ہو گیاں سگیاں اج بھی خدا مست ہے. لیکن ازلی بدبخت کور چشم روحاں جڑیاں
جنہاں روزے لس زبانی دا کیا لیکن دلوں نہ کیا بلا تو دنیا دی جویں نعمتاں دہائیاں ادھر دوڑ گئے تو دنیا وچ بھی آ کے یہ بدبخت لوگ جڑے آ دنیا دی طرف راغب رہندے آ دنیا دے عاشق ہوندے رہے انہاں لوکاں دے پرچاویں تو دور رہو اس واسطے حضور سلطان بہو فرمایا کہ ادھی لڑن دنیا ہوتے ساری دنیا داراں ہو دنیا تو بھی پیڑے نے یہ لوگ جڑے دنیا طالب نے جنہاں رب سونے نے چھڈ کے اللہ دے پیارے نبی نے چھڈ کے قرآن و سنت نے چھڈ کے دنیا پیچھے دن رات دوڑے ذلیل اور رسوا ہوندے نے حالانکہ ملنا قسمت دا لکھیا ہی ہے جو میرے اللہ نے مقدر لکھتا وہی ملنا کوئی کسے دا نہیں کھا سکتا کوئی کسے نہیں کھڑا سکتا اپنے اپنے وقت نہ جو قسمت دا لکھیا پہنچنا انسان تک تے جڑے دوڑے پھر دے دنیا طلب واسطے ذلیل و رسوا ہوندے نے طالبان دنیا دے غلام بن دے نے ذلیل ہوندے نے ملتا پھر کچھ نہیں ملنا وہی ہے جو نصیب تے لکھیا ہویا جہاں شخص دنیا تو منہ موڑدا ہے دنیا دا حصہ قسمت دا لکھیا نوں عزت نہ ملدا جے رب سونے تو منہ موڑ لیندا دنیا پیچھے دوڑ پیندا تے دنیا نوں دوڑا کے ذلیل اور رسوا کر دی ملدا پھر نصیب دا ہی ہے آج ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ماسو اللہ جو قلباً نکل جائیے اور قلباً ذات مولا جو ڈبے رہیے ہمیشہ ہی تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہوئے تو اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے عاجز اور مسکین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما قرآن اسلام میں غلبہ عطا فرما توبۃ النصوح توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما کافراں منافقاں اسلام اور انسانیت دشمن قوتاں دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڈے دن موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے ساڈے حواس سوچاں دل نو پاک فرمائے غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن غزوہ ہند وچ عملاً شریک ہون غزوہ ہند دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ واسطے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ